بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی 4 نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس پر 4 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے یا پھر راضی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے؟ تو آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو اس انسان پر کون سی 4 نشانیاں ظاہر کرتا ہے جس سے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کوہ طور پر بات کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے میرے سچے معبود، تیرے راضی ہونے کی آخر کون سی نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں تو میرے راضی ہونے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ میں اس کے گھر بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں۔ جس بندے کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے۔ دوستو، جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کو دین کا علم سکھاتا ہے اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دیتا ہے، تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہوں اور اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس بات کی وضاحت ہمیں حدیث شریف سے بھی ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس بندے کو 3 بیٹی ہو اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے، تینوں بیٹیوں کو قرآن سکھائے، حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر ان تینوں بیٹیوں کو جوان کرے اور جوان ہونے کے بعد اسلامک شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ بندہ مجھ سے اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو وہ 3 بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، جن کی 3 بیٹیاں ہوگی وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی 2 بیٹیاں ہوں گی تو وہ کہاں جائے گا؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، 2 بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہی داخل ہوگا، جیسے ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، 3 بیٹیوں والا باپ تو جنت میں چلا جائے گا اور 2 بیٹیوں والا باپ بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نعمت سے کیا میں محروم رہ جاؤں گا؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی ایک ہی بیٹی ہو لیکن اگر وہ اپنی بیٹی کو حلال کا لقمہ کھلائے، اپنی بیٹی کو جوان کرے اور دین کی تعلیم دے، اس کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کر دے، تو ایک بیٹی والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ویسے ہی ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا
اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص تمہیں کیا ہوا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ میری تو ایک بھی بیٹی نہیں ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ میں تو آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بہن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بہن کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، یعنی اس کو حلال کی روزی کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن کی تعلیم دو، شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو۔ تو قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے بیٹی کی شان و مرتبہ۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلوں کے ہاتھ سے نکال کر سخی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، اور جب سخی لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے پھر اس قوم میں خوشحالی، امن، سکون اور چین آ جاتا ہے۔ قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہوں اور نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا میں اس قوم پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی، اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہے۔ اور اس بات پر آپ خود غور کر کے دیکھیے، اپنے آس پاس نظر دوڑائیے، آپ کے محلے میں یا آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایک گھر ایسا ضرور ہوگا جس گھر میں اس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی حاصل کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کے آس پاس کوئی ایسا گھر بھی ہوگا جس سے اس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، ناخوش ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو ایسا شخص زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے، اور اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، دولت میں کمی ہونے لگتی ہے۔ تو اے میرے عزیز، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اور اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو، ان کا حال پوچھو، ان سے محبت سے تھوڑی دیر گفتگو کرو، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو انہیں راضی کرو، ان سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں خود کو لگا دیتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ ماں باپ راضی تو خدا راضی۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، جب سردیوں کا موسم آتا ہے، جب باہر ٹھنڈی ہوتی ہے، ایسے موسم میں ہر بندہ نرم نرم بستروں میں سویا ہوا ہوتا ہے
اور سکون کی سانس لے رہا ہوتا ہے، اور جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو سردی والے پہر یعنی دوسرے پہر سردی زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا یہ بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، وہ میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکا دیتا ہے، میری محبت میں اپنے سر کو ایسے جھکاتا ہے، ایسے شخص سے میں بہت محبت کرتا ہوں اور ایسے شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔ تو ناظرین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، جن لوگوں کو عزت سے نوازا ہے، جن کا گھر بڑا ہے، جن کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ایسے شخص سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ گاڑی، بنگلہ اور یہ نشانیاں تو اللہ کے راضی ہونے کی نہیں ہے، یہ چیز تو ہر انسان حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس لیے انہیں آگ میں ڈالا گیا، ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ سوچو اگر اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا تھا تو ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیوں ہونے دیا؟ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا تو ہم تو اس کے بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاقے پر فاقے کرتے تھے، کتنے دنوں تک ان کے گھر میں چولہا تک نہیں جلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی بڑی قربانی لی۔ جو اللہ تعالی بندے کو ہر طرح سے آزماتا ہے، الگ الگ چیزوں سے آزماتا ہے، کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جب اس ویڈیو کی طرح اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔